بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام سنیت سے اجازت کے ساتھ جب کتاب ہو دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام اور کوئی دوست کہہ دے کہ اس کے لیے 20 منٹ ہیں، تو سب سے پہلے تو مجھے ستم ظریف مزاح نگار کی بات یاد آئی. اس نے کہا کہ آئیڈیل اسپیچ یہ ہے کہ جس کی ایک بگننگ ہو، ایک اینڈنگ ہو اور درمیان کا عرصہ کم سے کم ہو. تو مگر پرابلم یہ ہے کہ ہم اس طرح کا ظاہر ہے علامہ اقبال سے اور ان کی اتنی عظیم کتاب سے اس طرح کا مذاق نہیں کر سکتے. میں سمجھ سکتا ہوں کہ کچھ مجبوری ہوگی جس کی وجہ سے یہ ٹائم کم ہے. تو اللہ کا نام لے کے اسی 15-20 منٹ میں یا میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا، خاص طور پر اسٹوڈنٹس کو، باقی لوگوں کو تو معلوم ہے کہ یہ کس قسم کی کتاب ہے، اسے کیسے پڑھنا چاہیے، اور انگلش میں جسے کہتے ہیں پری ریکوزٹ جو ہیں اس کے وہ کیا کیا ہے. تو اس طرح میرا خیال کی بات ہوتی. بسم اللہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو ایتھیسٹ ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے یا مذہب کو بھی مانتے. یہ ممکن ہے کہ آپ مسلمان نہ ہو مگر پھر بھی اگر آپ بلیور ہیں تو آپ کے لیے یہ کتاب یقیناً ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کسی بھی ایسے بالکل محدود ذہن کے لیے، مولوی نما آدمی کے لیے، تمام مسلم فلسفے کا، یورپین فلسفر کا، اور میٹر اور انرجی پہ بات کرتے کرتے پورے کانفیڈنس سے فزکس کی بات کریں گے، فلسفی آف میتھمیٹکس پہ بہت بات ہوگی. تب آپ دیکھیے مولانا قسم کے لوگوں کے لیے تو یہ نہیں ہو سکتی. یعنی یہاں پر مذہب ہی کی بات ہوگی مگر یہ دیکھنے کی کوشش ہوگی کہ کیا اسلام یا ان جنرل مذہب کچھ مختلف بات کرتا ہے کہ جو آپ کی فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور سائنس کرتا ہے. اور یہ نہایت اعلیٰ طریقے سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ مذہب بھی انہی حقیقتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جن حقیقتوں کی طرف سائنس اشارہ کرتا ہے. تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر آپ کے لیے مذہب صرف چند ریچولز کا نام ہے تو اس کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. نمبر 3، تیسری بات یہ ہے کہ اگر میں معذرت چاہ رہا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ اگر ذہن کسی کا بہت فرقہ وارانہ ہے اور اس کے لیے اپنے ائمہ اور علماء جو ہیں وہ خدا اور اس کے رسول سے بھی بڑھ کے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ کتاب نہیں ہے. اس کے لیے یہ کتاب نہیں ہے. علامہ اقبال نے جس طرح سے یہ کتاب لکھی ہے اور جس عظمت پہ وہ اس پہ فائز نظر آ رہے ہیں، اس میں یہ چھوٹی چھوٹی محدود سوچ، یعنی اگر مذہب کو صرف ریچول سمجھتے ہیں یا کسی فرقے کا ہی مذہب آپ کا مذہب ہے تو مت پڑھیے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ایک فلسافیکل بات بھی آہستہ آہستہ کرتے ہیں، اگر کسی انسان کا تصور حقیقت یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مذہب کا دائرہ الگ ہے، سائنس کا دائرہ بالکل الگ ہے، سوشل سائنسز کچھ اور چیز ہے، تو وہ پھر اس پر صحیح اپریشیٹ نہیں کر پائے. اس میں علامہ اقبال کا خیال ہے کہ تصور حقیقت ایک ہی ہے اور ایک ہونا چاہیے. میں اس کی مثال دوں، آج کل وہ بہت فیشن میں بھی ہے پوسٹ ماڈرنزم، پوسٹ ماڈرن فلسفی، جس کو نہیں پتہ وہ بھی اب ان کا تصور حقیقت تو کوئی واضح ہے ہی نہیں. کبھی کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکسٹ سے باہر اور لینگویج سے باہر کچھ بھی نہیں، تو ان کے لیے یہ کتاب نہیں ہو سکتی. اچھا، اگر کچھ لوگ ہیں جن کی جو مٹیریلسٹ ہیں، جن کی ایک شکل سوشلزم اور کیپٹلزم کی شکل میں بھی ہے، ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم، جن کا یہ خیال ہے کہ الٹیمیٹ ریالٹی مادہ ہے، کائنات کی آخری حقیقت روحانی نہیں ہے بلکہ مادی ہے، تو یہ کتاب ان کے لیے بھی نہیں ہے. یہ تو خیر نیگیٹو پری ریکوزٹ ہو گئے. اب پازیٹیو یہ ہے کہ کن کے لیے ہے. اگر آپ بلیور ہیں، مسلم ہیں، اسلام آپ کے لیے ایک زندہ حقیقت ہے، آپ کا تصور حقیقت کنفیوز نہیں ہے، اگر میٹا فزکس آپ کے لیے واقعی کوئی دلچسپی کی چیز ہے، اگر آپ الٹیمیٹ ریالٹی کو میٹیریل نہیں سمجھتے تو یہ لکھی ہی آپ کے لیے گئی. تو
مزید یہ کہ یہ تو میں نے چھوٹا چھوٹا کرتے ہوئے ابھی میں نے صرف 5 منٹ لے. دوسری بات یہ ہے کہ علامہ اقبال یہ میرے 29-30 تک یہ خطبے ہیں. اس کے بعد آخری آپ جانتے ہیں کہ 38 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. آخری 4-5 سال میں شاید شدید بیماری کا شکار رہے. تو ڈاکٹر جاوید اقبال فرزند اقبال کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ ان کی ساری عمر کی ایک بہت پختہ فکر ہے, اور اس کے بعد کوئی ایسے ہمارے پاس شواہد بھی نہیں ہے کہ اس سے انہوں نے رجوع کیا ہو, کہ یہ جو تھاٹ ہے اس کو وہ ریوائز کرنا چاہ رہے ہوں یا یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ یہ اس میں کچھ ہو کیا. اب اس میں پرابلم کہاں آتی ہے؟ بہت سارے علماء نے اس کتاب کو انفارچونیٹلی ایکسیپٹ نہیں کیا, اور ان کی ایک ہی وہ میں نے سارے اعتراضات دیکھے ہیں. خاتون فاطمی صاحب جو ہندوستانی مسلم عالم ہیں, ان کا یہ خیال ہے کہ اس میں علامہ اقبال نے قرآن شریف کی آیات کا جو ترجمہ کیا ہے اور جس طرح اس کو انٹرپریٹ کیا ہے, تو وہ عام طور پر ایک ایکسٹینڈڈ آبجیکشن ہے کہ روایت میں کسی نے بھی اس طرح نہیں کیا. میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں, تو روایت میں کوئی اقبال بھی تو نہیں تھا. یعنی اس پہ ذرا آپ غور کریں کہ اب قرآن شریف کو پڑھنے کے لیے مجھ طالب علم کے خیال ہے کہ 2 ہی طریقے ہو سکتے ہیں. اگر کوئی اور ہے تو آپ بتائیے گا. ایک تو یہ ہے کہ آپ ہر آیت کا کانٹیکسٹ اور سیاق و سباق اور شان نزول اور اس کے مخاطبین طے کرتے جائیں. علماء یہ کرتے ہیں, مگر اگر آپ صرف یہی کرتے جائیں تو خدا نہ خواستہ ایک نتیجہ فلسافیکلی نکلتا ہے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سارا کلام نعوذ باللہ ٹیمپورل ہے. تو یہ تو ہم نہیں کہہ رہے نا کہ یہ ٹیمپورل ہے اور اس وقت کے مخاطبین ہی صرف اس کے مخاطبین. دوسرا ایک طریقہ بھی بعض لوگوں نے کیا, میں اس سے بھی ایگری نہیں کرتا, وہ بالکل سیاق و سباق اور اس سے کانٹیکٹ سے ہٹ کے ہر آیت کو, یہ جو ویسے میں روایت پر یہی کرتے رہے ہندوستانی, ایک آیت کو لے کے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسے لگتا ہے کہ نعوذ باللہ کوئی جگر لگتا ہے اور آپس میں کوئی ربط یا نظم ہی نہیں ہے. علامہ اقبال نے یہ دونوں طریقے نہیں اپنائے. وہ اور جب ان سے یہ کہا گیا کہ آپ نے یونانی فکر کے مطابق قرآن شریف کو دیکھا ہے, تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے اپنے ایک فارسی شعر میں اس کی مخاطبت بھی کی اور اپنے لیے بدعا بھی کی. انہوں نے کہا کہ میں نے تمام اپنی فکر میں اگر قرآن مجید کے خلاف کچھ بھی کہا ہو تو آخرت میں حضور کی قدم بوسی کا مجھے شرف حاصل نہ ہو. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. یعنی وہ پورے کانفیڈنس ہے, ان کی انٹینشن میں تو کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. پھر ایک اور مسئلہ ہے کہ یہ کتاب, یہ شاید سب سے بڑا پری ریکوزٹ ہے. زندگی کو ٹوٹیلٹی میں نہ دیکھنے والے افراد کے لیے یہ انٹرسٹ کا باعث نہیں بن سکتی. کنزیومرزم کا دور ہے, کیپٹلزم کا دور ہے, ہم پہ جو انفلوئنس ہے, ہماری کیا اسکالرشپ رہ گئی ہے فرینکلی. ایک سبجیکٹ, اس کا پھر فردر ایک سبجیکٹ, اور اسی کو وہ مانچ کے وہ ہماری ووکیشنل بھی ہے, اس سے وہ ہماری ایکسپرٹیز ہے. فلسفی کبھی اس طرح نہیں چلتا. کارل پاپر نے ایک جگہ کہا کہ اسپیشلائزیشن میں بی اے گریٹ ٹیمپٹیشن فار سائنٹسٹ, فار فلاسفر اٹس اے مارٹل سن. تو فلسفی ویسے بھی چیزوں کو ٹوٹیلٹی میں دیکھتا ہے. فلسفی کے لیے باقی علوم و فنون کے لوگوں کی طرح چیزوں کو بالکل بہت زیادہ اس کی خانہ بندی کرنا ممکن نہیں ہے. یہ کتاب زیادہ تر ویسے تھیولوجی کی یہ زیادہ تر تھیولوجی کی ایک کتاب سمجھی جاتی ہے, اور علی عباس جلال پوری نے اس پہ پوری کتاب بھی لکھی ہے, اور اس کو عنوان انہوں نے یہی باندھا ہے کہ اقبال کا علم کلام. میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں, اس لیے کہ علم کلام یا تھیولوجی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر لکھنے والا ریلیجن کے بارے میں تھوڑا اپولوجیٹک محسوس ہوتا ہے. ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے بارے میں ایک جنرل امپریشن یہ ہے کہ یہ تھیولوجی کی کتاب ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے میں بتا دوں, تھیولوجی فلسفے کی وہ برانچ ہے جس میں مذہبی حقائق کو فلسفے اور سائنس کی زبان میں سمجھاتے ہیں. اب میری رائے یہ ہے, آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں, یہ تھیولوجی کی کتاب نہیں ہے. وہ اس لیے کہ تھیولوجین عام طور پر اپولوجیٹک ہوتا ہے مذہب کے بارے میں. علامہ بالکل اپولوجیٹک نہیں ہے, اس کے لیے کچھ ریفرنس دوں گا. یعنی تھیولوجی کا عام طور پہ کام یہ ہے کہ اگر وہ جوڈائزم ہے, کرسچینٹی ہے, اسلام ہے یا ہندوازم ہے, تو وہ اس کی کسی ایک میگزین کو لے لے گا
اور پھر بڑا معذرت خواہانہ انداز ہوگا کہ دیکھیے فلسفہ بھی تو یہی کہہ رہا ہے، دیکھیے سائنس بھی تو یہی کہہ رہا ہے. اس نے انجام بھی دیکھا. انہوں نے ایک ترجمہ تشریح کرنے کی کوشش کی تھی اقبال کی ایک قرآن شریف کی، تو کیسی کیسی حقیقتوں کا انکار ہوا. علامہ اس طرح نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک بڑا دائرہ آپ عقل کو بنا کے اس کی روشنی میں انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ خدا کے کلام کے سامنے انسان کا کلام آ جائے. میں تو اس کو اس طرح لوں، یعنی اگر آپ قرآن شریف ڈائریکٹ نہیں پڑھ سکتے اور عربی زبان و ادب پہ عبور نہیں ہے اور لازماً آپ ترجمہ اور تشریح کے قائل ہیں اور کسی ایک تشریح کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تو تقریباً یہ بات ہے کہ خدا کے کلام کے ساتھ آپ کسی انسان کے اس کو لے آتے ہیں. کیونکہ قرآن شریف ایک حقیقت ہے، میری انڈرسٹینڈنگ تو اس میں کوئی خاص وہ نہیں ہے. اس کنفیوژن سے بھی مسلمانوں کے ہاں بہت سارے کنفیوژن پیدا ہوئے. اقبال اس کنفیوژن میں بھی یہ کتاب نہیں پڑھنے دیتے. وہ کہتے ہیں کہ عقل اور وحی کے مابین کمپیریزن ہوگا تو وحی کی روشنی میں عقل کا قبلہ درست ہوگا، نہ کہ عقل کی روشنی میں آپ تمام انٹرپریٹیشن اپنے مطابق کرتے چلیں. اس سے وہ جڑ ہی ختم ہو جاتی ہے. اور اس وجہ سے یہ کہنا بھی درست ہوگا کہ یہ اپولوجیٹک انداز سے تھیولوجی کی کتاب نہیں ہے. دوسری بات وہی تصور حقیقت والی. اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ الگ الگ دائروں میں علوم و فنون قید ہیں اور سوشل سائنس کا اور ریلیجن کا دائرہ بالکل الگ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یا تو تصور حقیقت دھندلا قسم کا ہے، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام چیزیں ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ نہیں کر رہی. تیسرا تو کوئی اس سے رزلٹ نہیں نکلے. وہ چونکہ اس طرح نہیں سمجھتے تو سب سے پہلا خطبہ آتا ہے کہ مذہبی تجربے کی خصوصیات. اچھا اس میں وہ تو اگلا ہی خطبہ دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ اب اس کا فلسفیانہ معیارات دیکھتے ہیں. وہ دیکھتے ہوئے وہ فزکس کا کس طرح آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فزکس کا موضوع، یہاں پہ فزکس کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں گے، فزکس کا کیا موضوع ہے؟ میٹر اینڈ انرجی. آئنسٹائن سے پہلے ہم کہتے تھے میٹر، اور آئنسٹائن بعد ہم کہیں گے کہ فزکس کا موضوع میٹر اینڈ انرجی. علامہ اقبال اس میں ایک نہایت اعلیٰ قسم کی ڈسکشن کر کے نیوٹن آئنسٹائن کا بار بار ذکر کر کے وہ یہ بتاتے ہیں کہ مادی دنیا اور مادی دنیا کی ریسرچ، اور اس میں انہوں نے دو بہترین نام لیے نیوٹن اور آئنسٹائن، کوئی بھی ایسی بات نہیں کرے جو کانٹرڈکشن ٹو قرآن. اس کی ایک مثال ہے. وہ کہتے ہیں کہ کس قرآن شریف پہ یا کسی بھی مذہب کے اگینسٹ فزکس تب جائے گی جب ہم یہ طے کر لیں. یہ فلسافیکل اور کامن سینس کی بات ہے کہ الٹیمیٹ ریالٹی ہی میٹر ہے. کیونکہ جب آپ الٹیمیٹ ریالٹی آخری حقیقت مادے کو سمجھیں یا اسپیس کو اپنے آپ میں مستقل سمجھیں تو اس سے دو ہی رزلٹ نکلتے ہیں. ایک رزلٹ یہ ہے کہ مادہ ہی آخری حقیقت ہے، دوسرا یہ ہے کہ مادہ بھی ایک حقیقت ہے اور مقام بھی. پہلی سے ظاہری ہے، دوسری سے شیپ لازم. تو وہ آئنسٹائن کی فکر میں اس لیے انٹرسٹڈ ہے کہ اگر نیوٹن کے ہاں اتنی فزکس تو ہم بچپن میں بھی پڑھاتے ہیں آپ کو کہ نیوٹن کے ہاں اگر اسپیس اٹرنل ہے اور ٹائم ریلیٹو ہے تو آئنسٹائن کے ہاں ٹائم اینڈ اسپیس دونوں ریلیٹو. تو وہ بطور ایک مذہبی دانشور آئنسٹائن کی تھیوری میں انٹرسٹڈ ہے کہ وہ، اور کہتے ہیں کہ اب تو فزکس نے ان بنیادوں کو ہی کھودنا شروع کر دیا جس پر الحاد کی بنیاد تھی. تو یہ بڑی لاجیکل، یہ بڑی بات سمجھا دیتے ہیں کہ اگر فزکس میٹر اور انرجی کی بات کرتی ہے، اگر فزکس ٹائم اینڈ اسپیس کی بنیادی ازمپشن کی بات کر رہی ہے، اس ازمپشن کے انوسار، اس ازمپشن کے حوالے سے اگر میٹر الٹیمیٹ ریالٹی ہے اور مقام مستقل ہے تو یا ظاہریت ہی حقیقت ہے یا شرک ہے. یہ دونوں چیزیں ہیں کہ خدا بھی ہے نعوذ باللہ اور اس کے ساتھ مقام بھی مستقل ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آئنسٹائن کی تھیوری نے یہ ثابت کیا ہے کہ نہ میٹر ایبسلیوٹ ہے نہ ٹائم ایبسلیوٹ، یہ ریلیٹو ہے. اس سے وہ اشاعرہ کی میٹر فزکس کی طرف بھی آتے ہیں. اچھا اس میں ابھی اشاعرہ کی بات کرنے سے پہلے چونکہ ٹائم بہت زیادہ کم ہے میں پھر واپس آتا ہوں. کچھ کنفیوژن ریکنسٹرکشن کے بارے میں اس قدر پھیلائی گئی کہ میرے خیال اگر آج اسی کو ہم کچھ دیکھ لیں تو شاید ایک دوسرے کا ہم وقت ضائع نہ کریں. مجھے یاد آ گیا ظہیر کشمیری ایک بہت اچھے شاعر، ان کی ایک غزل ایک مطلب سبھی کو معلوم ہوگا، موسم بدلا
تو وہ بہت مارکسی تنقید نکال گئے. انہوں نے اقبال کے بارے میں جگہ جگہ لکھا کہ جب ساری چیزیں کہیں ایک جگہ اکٹھی ہوگی تو اقبال ہو گیا. تو یہ جنرل امپریشن یہ ہے, اور یہ بڑی لاعلمی کی بات ہے, میں جہالت نہیں کہنا چاہتا, کہ جنرل امپریشن یہ ہے کہ خدا نہ خاصا یہ کتاب چوں چوں کا مربع ہے, یا اس میں بہت کچھ ہے, یا لوگ اکثر کہتے ہیں اس میں تو سبھی کچھ انہوں نے ڈسکس کر لیا, دین بھی ہے, تصوف بھی ہے, سائنس بھی ہے. اور تو کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک حقیقت اپنی گناہ میں ایک ہے, بہت سی نہیں ہے. تو مسلمان کا تو یہی عقیدہ ہونا چاہیے. اگر ہمارا عقیدہ ہی ترقی یافتہ نہیں ہے طور پر, دیکھیں نا اس کے آپ یعنی فلسفے کے کچھ کوشچن سے آپ اسکیپ نہیں کر سکتے, چاہے ہسٹری کے ہو چاہے پولیٹیکل سے, یو کین ناٹ ڈینائی دا فیکٹ. بات کریں کہ الٹیمیٹ ریالٹی, تصور حقیقت, آپ کا تصور حقیقت کیا ہے؟ ہو سکتا ہے بالکل کنفیوزڈ ہو سکتا ہے دھندلا ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی واضح تصور حقیقت ہی نہ ہو. اگر ہے تو کیا ایک سے زیادہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو آپ اسی مقام پہ پہنچیں گے جہاں علامہ اقبال پہنچے, کہ میٹر, انرجی اور ان کو دیکھنے والی فزکس, میتھمیٹکس چیزوں کی ایگزیکٹنس کو دیکھنے والا, اور ہسٹری, کیونکہ قرآن شریف میں ہسٹوریکل واقعات کا ذکر اتنا ہے تو وہ بھی پھر اس کا ذکر کرتے ہیں. یہ سب چیزیں ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں. اچھا, اس سے اگر اپنے آپ کو شامل کر کے اگر قوم کچھ سیکھ لیتی تو یقین مانے کہ آج ہم وہاں نہ ہوتے جہاں ہم ہیں, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ریکنسٹرکشن پہ چند سال لگائے ہوں تو یہ جو ایک غیریت ہوتی ہے نا کہ صرف اپنے ایک چھوٹے سے سبجیکٹ کا پتہ ہے اور دوسرا وہ دور ہو جاتی ہے, اور ایک ٹوٹیلٹی میں حقیقت واضح ہونا چاہیے. آج کل جو فیشنیبل چیز ہے انٹر ڈسپلنری ڈائیلاگ, تو یہ انہوں نے 80-90 سال پہلے کر کے دکھایا. اچھا, پچھلے دنوں فزکس کے ایک پروفیسر, وہ بڑا افسوس ہوا کہ میں نام نہیں لینا چاہتا, انہوں نے ایک دعا دار پروگرام کیا کہیں ہلکا ربابز اور پنڈی میں, اور کہا کہ علامہ اقبال تو فزکس پڑھے ہوئے نہیں تھے, وہ تو سائنس پڑھے ہوئے نہیں تھے, تو ان کو کیا ضرورت تھی سائنس کی بات کرنے. اچھا, مجھے شک پڑ گیا کہ یہ فزکس بھی جانتے ہیں کہ نہیں جانتے. وجہ یہ ہے, وہ جانتے ہوں گے, ہو سکتا ہے فلسفے کا شوق نہ ہو. ایک فلسفی نظری طور پر کسی بھی علم اور فن پہ بات کر سکتا ہے, اور کرتے ہوئے وہ یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اگر فلسافیکل ہسٹری ہے تو میں ہسٹورین ہوں, اگر فلسفی آف آرٹ ہے تو میں آرٹسٹ ہوں, اگر فلسفی آف لا ہے تو میں وکیل بھی ہوں. وہ اس طرح نہیں کرتا. دیکھنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا فلسافیکل آرگومنٹ کیا ہے, کتنا اسٹرانگ ہے, اور اس نے اس میں مختلف علوم و فنون کے جو ڈانڈے ایک دوسرے سے ملائے ہیں جو ڈیفینیٹلی اوور لیپنگ ہوتے ہیں, اس میں وہ آرگومنٹ ساؤنڈ رہا ہے یا نہیں رہا. اس حوالے سے یہ انتہائی غیر معمولی کتاب. وہ نظری طور پر فزکس پہ بھی بات کر رہے ہیں, ہسٹری پہ بھی بات کر رہے ہیں. ایک اور چیز خاص طور پر, ویسے تو میرے حساب سے باقاعدہ میتھمیٹکس بھی پڑھے ہوئے نہیں تھے, مگر آپ اس میں یہاں میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹ ہیں اس وقت نہیں ہیں, چند ایک ہیں, تو بیٹے آپ یہ ذرا دیکھیے گا کم سے کم وہ پورشن, یا آئیے گا میرے پاس مل کے دیکھیں گے. اب وہ باقاعدہ میتھمیٹکس بھی, تو میتھمیٹکس میں ایم فل پی ایچ ڈی تو نہیں تھے. یہاں پر حیرت انگیز طور پر فلسفی آف میتھمیٹکس کو کچھ ڈسکشن ہے, اور علامہ بطور فلسفی بالکل صحیح پہنچے ہیں کہ میتھمیٹکس اپنی گناہ میں اور اپنے کیریکٹر میں دوسری سائنس سے کیسے مختلف ہے. اس کی ایک موٹی سی مثال کہ یہ پرانی بات ہو گئی, آج کوئی نہیں کہتا میتھمیٹکس اپنی حقیقت میں نہ سائنس ہے نہ آرٹ ہے. یہ ایک انتہائی ایبسٹریکٹ اور ایک مسٹیریس وے ہے, کیونکہ سائنسز کو عام طور پر ہم کہتے ہیں جو ٹیسٹیبل, جو میتھمیٹکس نہیں ہے. سوشل سائنس کو عام طور پر کہتے ہیں جو انسانوں سے متعلق ہو, جو کہ وہ نہیں ہے. تو یہ اب نمبر سیریز ہے یا ایکویشنز ہے, یہ ویسے بائی دا وے کیا ہے بطور فلسفی. اقبال اس میں کلیئر تھے. میں تھوڑی سی بات آپ سے کروں, میں کوئی میتھمیٹکس کا اب وہ نہیں ہوں, مگر مجھے بطور فلسفے کے اتنا معلوم ہے. حیرت انگیز طور پر آپ نمبر سیریز کو دیکھیں 1 2 3, اور اس کے ساتھ جو آپ وہ کر رہے ہوتے ہیں, اس کی کورسپونڈنگ ریالٹی تو کوئی ہے نہیں. یہ بہت پرانی بات ہو گئی. آپ کہیں کہ 2 + 2 = 4, یہ کہاں سے آیا؟ تو کوئی کہے کہ بھائی چیزیں تو 4 پڑھی ہوں گی, تو یہ صحیح جواب نہیں ہے. چیزیں پڑھی رہیں, اگر گنتی کا شعور نہیں آپ اسے کاؤنٹ نہیں کر سکتے. تو اس کی کورسپونڈنگ ریالٹی نہیں ہے. مگر دوسری طرف یہ انتہائی پرفیکٹ ہے. ایک طرف آپ سیکھ لیں 2 + 2 = 4, تو بہت ہی کم ہے کہ 5 کہہ دیں.
پھر ایک پاسبلٹی ہے، اس کو ذرا دیکھیں، 1 + 3 = 4، 0 + 4 = 4، 2 + 2 = 4، تو تمام پاسبلٹی کسی ایک ہی طرف جا رہی ہے، ایسا ہے نا؟ تو آپ کو معلوم ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ شاید آپ کے لیے انٹرسٹنگ بات ہو. اسی وجہ سے بہت سے گریٹ میتھمیٹیشین بہت زیادہ ریلیجس ہوئے. میں برٹن رسل کی ایک تو وہ سمجھتے ہوئے انہوں نے اس کو بھی ڈسکس کیا. یہ انتہائی حیرت انگیز تھا کہ سائنس کو، فزکس کو اور نیوٹن اور آئنسٹائن کو اور پھر فلاسفی اور میتھمیٹکس کو کیا کیا بندہ جانتا تھا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے. برٹن رسل کا ایک بہت مشہور قول ہے، سب دہراتے ہیں، مجھے ایک عرصے تک سمجھ نہیں آیا. اس نے کہا کہ میں نے کرسچینٹی چھوڑی، میں نے سوشلزم چھوڑا، میں نے مذہب کو چھوڑا، تو پھر مجھے اطمینان ریاضی میں ملا. تو جلدی کیے کہ یہ بات اب سمجھ آنی شروع ہوئی ہے ان کی مہربانی سے، اس لیے کہ ریاضی میں وہ ایگزیکٹنس ہے. اچھا یوں یہ نہیں، 2 + 2 = 4 ہی ہے. اچھا ہائر فارم آف میتھمیٹکس بھی ایبسٹریکٹ ہے، مگر بینگ ایبسٹریکٹ ڈزنٹ مین بینگ میننگ لیس. سو 2 ایک تیکھی باتیں بھی کرنی ہے، اگر آپ نے مائنڈ کیا تو پھر کر لیجیے گا. ریڈیو ٹی وی پہ وہ غلط پروپیگنڈا، اس سے ہم بہت پیچھے گئے کہ اقبال کا پیغام نوجوانوں کے لیے جی ان پڑھ نوجوانوں کے لیے نہیں، کچھ نہ پڑھنے والے نوجوانوں کے لیے نہیں ہے. اقبال کا پیغام اس شاہین کے لیے ہے کہ جو دین کو بھی اچھی طرح دیکھے، دنیا کو بھی دیکھے اور سائنس سے بھی حذر نہ کرے، سوشل سائنس کو دیکھے. کیونکہ عادت یہ کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے کتاب، اس کو حل نہیں کیا گیا. وہ ہم ان پری ریکوزٹ پہ پورے نہیں اترتے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم مذہبی ہیں تو ہمارا مذہب ریچول سے آگے نہیں جاتا. اگر ہم سائنس دان ہیں تو ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ فلسافیکل باتوں میں الجھنے کی کیا ضرورت ہے، بڑا سائنس دان ہی تو الجھے گا، اور کون الجھے گا. ان علامہ اقبال نے یہ بھی کہا ہے کہ جو حالت مشاہدہ میں جب ہوتا ہے جو سائنسدان، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حالت نماز میں. یہ پھر وہی بات ہے کہ آپ کا تصور حقیقت، میں پھر تو اگر آپ کہتے ہیں کہ میں پوسٹ ماڈرنسٹ ہوں، تو تھوڑا تصور حقیقت کوئی ہے بھی کہ نہیں. اچھا، یا آپ کے نتیجے جیسے سائنس صاحب اکثر کہتے ہیں، میں ایگری نہیں کر سکا کہ سائنس کا دائرہ بالکل الگ ہے، ریلیجن کا بالکل، تو اس کا مطلب ہے کہ الٹیمیٹ ریالٹی آپ کے نزدیک ایک نہیں ہے. انہوں نے معاملے کو بالکل ہی صحیح جگہ سے پکڑا، ہم ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے. علامہ اقبال کو ہم نے ٹکڑوں میں بانٹ لیا ہے، اردو والوں کا اقبال، فارسی والوں کا اقبال، مطالعہ پاکستان اقبال اور فلسفے والوں کا اقبال. کتنی زیادتی ہے کہ ساری عمر کی ان کی انتہائی میچور کتاب جو اس ٹوٹیلٹی پہ بات کرتی ہے، جہاں دین دنیا الگ الگ نہیں ہے، جہاں مادہ اور روح بالکل الگ الگ نہیں ہے، جہاں مادہ اور خیال بھی انہوں نے ثابت کیا ہے کہ بالکل الگ الگ ریالٹیز نہیں. ہم نے اسی ٹوٹیلٹی کو مختلف ٹکڑوں میں بانٹ دیا اپنے عجز کی وجہ سے. تو پھر غلطی ہماری ہے، نہ کہ ان کی. میں ان علماء سے اتفاق نہیں کرتا، وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک کہتے ہوں گے، کیونکہ ظاہر ایک آدمی نے اگر ساری زندگی ماشاءاللہ قرآن شریف پہ لگائی ہے تو وہ تھوڑے انیزی ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اس میں مختلف آیات کو لے کے وہ کرتے رہتے ہیں. مگر دوسروں کو بھی حق دیجیے. سارے کے سارے قرآنی نظام کو سچویشنل اور ٹیمپورل مت بنائیے. کچھ چیزیں ہوں گی جو ٹیمپورل ہوں گی اور اس کی روشنی میں بھی ہوگا، مگر آپ اس کو خدا رکھا یہ تو نہیں ثابت کر کے وہ یونیورسل نہیں. اگر انہوں نے ایسے معنی نکالے ہیں جو روایت میں نہیں ہے، وہ پہلے کہہ چکا، تو روایت میں ایک بات تو 200-300 سال سے نہیں کوئی آیا. ایک یہ بھی ایک مسئلہ ہے. دوسری بات یہ ہے، کچھ سائنٹسٹ اعتراض کرتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ وہ پڑھے ہوئے نہیں تھے. یہ بالکل بچگانہ اعتراض ہے. فلسفی اگر اپنا سبجیکٹ یعنی فلسفہ جانتا ہے تو وہ نظری طور پر، کیونکہ بنیادی طور پر یہ ڈیپ فنڈامنٹل تھیوریٹیکل سبجیکٹ، وہ بات کر سکتا ہے. اور یہ کرتے ہوئے وہ یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوتا کہ مجھے یہ بھی آتا ہے، یہ ایسی بات نہیں. وہ پریکٹس آپ ہی کی رہے گی، مگر وہ پریکٹس کس طرف جا رہی ہے. اس کی ایک موٹی سی مثال کہ ٹیکنالوجی نے یہ بم بنا لیا، یہ تو ایک فلسفی یا دانشوری بنائے گا کہ یہ بم بن کے اب انسانیت پر کہ کیسے پرچم چھوڑا. آپ نے بہت ٹیکنالوجی لے لی، بچوں کے ہاتھ میں فون دے دیا، تو ایک فلسفی یا دانشور بتائے گا کہ اس سے رشتے کتنے کمزور ہونا شروع ہوئے. لاسٹ بٹ میرے پاس ٹائم ہو گیا. لاسٹ بٹ یعنی آئی ہوپ آپ نے میری کوئی بات بری نہیں مانی ہوگی. مجھے کچھ اس طرح اقبال سے محبت اور عقیدت ہے
کہ ذرا سا بھی مجھے جہاں وہم سا ہو جائے کہ اس کو لائٹلی لے رہے ہیں تو میں ذرا، تو ہم لائٹلی نہیں لے رہے تھے، شاید ہمارے پاس ٹائم ہی اتنا تھا. ایک دو باتیں اور، ریکنسٹرکشن آف ریلیجن تھاٹ ان اسلام، یہ تقریباً ہر یونیورسٹی میں پڑھائی جانی چاہیے کم سے کم میرے حساب سے 5-6 سال کا، کیونکہ اس سے کم میں یہ حل نہیں ہوتی. 5-6 سال کا یہ کورس ہو، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اوریجنل ٹیکسٹ انگلش میں ہی پڑھایا جائے. ترجمے میں نے دیکھے ہیں، وہ بات نہیں ہے، ترجمہ ساتھ رکھ لیں. اور اگر آپ ایک ایک لائن دیکھیں تو ایک ایک جگہ پہ بہت کچھ ملے گا. ایک پیغام یہ ملے گا کہ دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہے. ایک پیغام یہ ملے گا کہ سائنس اور میتھمیٹکس اس سے بالکل مختلف بات نہیں کر رہے جو دین کر رہا ہے. ایک میسج یہ ملے گا کہ جو تصوف ہے اس کی بیس کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں مذہبی تجربہ ہے. تو وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جدید پڑھا لکھا نوجوان، یہ 1930 کا نوجوان یا 38 تک، یہ دیکھیں کتنی اچھی بات کی انہوں نے کہ وہ محسوس کا خوگر ہو گیا ہے، تو اب اس کے نزدیک جو محسوس ہے وہی موجود ہے. تو ایسا نہیں ہے. ایبسٹریکٹ چیزیں بھی ریالٹی رکھتی ہیں، اور ایبسٹریکٹ ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ وہ موجود ہی نہیں ہے. اس لیے ڈسکس ہوا میتھمیٹکس. سو دنیا کی میں کنکلوڈ کرتا ہوں، دنیا کی بہترین کتاب کو ہمیں چاہیے کہ ہم لائٹلی نہ لیں. میں پھر کہوں گا یہ بالکل فلسفے تک یہ محدود نہیں ہے. اس وقت زیادہ لوگ نہیں تھے ورنہ تھوڑا میں بات کرتے. اس میں میتھمیٹکس والوں کے لیے، اس میں خاص طور پر فزکس کے اسٹوڈنٹس کے لیے، اس میں بایولوجی کیمسٹری کے اسٹوڈنٹ، اس کے ہسٹری کے لوگوں کے لیے اتنی اچھی انگریزی میں لکھی ہے کہ انگلش لکھنا آ جاتی ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے وہ دیکھیں. اور خاص طور پر اگر آپ کو شعر و ادب کا اور کمپیریٹو ریلیجن کا شعور نہیں ہے تو یہ گائیڈ کرنا شروع کر دیں گے اس طرف. اقبال اپنی ایک تو قدرتی ٹیلنٹ کی وجہ سے پھر وہ تقریباً میرے حساب سے 19 سال اور کچھ مہینوں میں آیا پروفیسر آلنڈ کے پاس. وہ تیری غلط ہو گئی ہے کہ اس وقت 16 سال کے تھے، وہ دیکھ لیجیے. اور 4 سال انہوں نے ایک بہترین آدمی سے فلسفہ پڑھا، پھر ایم فل کیا، اور پھر پی ایچ ڈی کی اس سے، اور پھر دینی علوم تو ان کے گھر میں جتنا کی، اور اس کی اپنی فہم بڑھانے کی کوشش بھی وہ مسلسل کرتے رہے. اس سے ہمارے پاس ایک ایسی شخصیت سنگل الٹیمیٹ ریالٹی کا پیراڈائم نہیں بن رہا تو پھر کیریکٹر بھی نہیں بنے گا، پھر خودی بھی نہیں بنے گی، اور خودی کی نشو و نما بھی نہیں ہوگی جو ان کی ساری زندگی کی کوشش کرتی ہے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. آپ نے یہ کہا کہ یہ کتاب ہے جی یہ فنا کے لیے نہیں ہے جی اور فنا کے لیے ہے. جی میرا سوال یہ ہے کہ کوئی کتاب کیوں لکھتا ہے؟ یعنی کوئی کتاب لکھتا ہے کسی نظریے کی وضاحت کے لیے، یعنی کوئی چیز کوئی شخص اگر ثابت کرنا چاہتا ہے تو وہ کتاب لکھتا ہے. تو علامہ نے یہ تصور توحید کی سچائی کو واضح کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی ہے. تو جب تک کوئی اپوزٹ سوچ رکھنے والا شخص یہ کتاب پڑھے گا ہی نہیں تو اس نظریے کی سچائی تک کیسے پہنچے گا جس کو علامہ نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے؟ جو لوگ علامہ کی سوچ سے متفق ہیں وہ تو کتاب نہ بھی پڑھے وہ تو متفق ہیں، یعنی سوشلسٹ کیمونسٹ وہ کتاب پڑھیں گے تو ہی اگر علامہ کی بات سچ ہے تبھی وہ ان سے اتفاق کریں گے نا، بات کی سچائی تک پہنچ جائیں گے. بہت بہت شکریہ. اچھا، یہ یا تو میں کمیونیکیٹ نہیں کر سکا یا آپ بہت سمپلیفائی کر رہے ہیں. یہ کہنا کہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے اور یہ کہنا کہ اس کتاب کے کچھ پری ریکوزٹس ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کی بالکل ڈائمیٹریکلی اپوزڈ کھڑے ہیں تو کیا کریں گے؟ ایک جونڈس آئی سے کتاب کو دیکھیں گے، کتاب اپنے کمالات آپ کو آشکار نہیں کریں گی. تو عام ایک بیٹے روحانی اور نفسیاتی حقیقت ہے. مجھے منیر نیازی یاد ہے، ان کی بات مجھے بڑی دیر بعد سمجھ آئی. وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی بہترین کتاب ہو، شاید شاعری کی کہہ رہے ہوں گے،
اور اس کو کوئی بدنیت بولے تو اس کو کچھ نہیں دیتی. یہ ایگزیکٹ منیر کے وہ اسٹیٹمنٹ ہے. تو میں نوجوانی میں سمجھتا اور یہ ٹھیک بات ہے. آپ خدا نہ خواستہ یہ تو اقبال کی کتاب ہے, آپ قرآن شریف کھولیں اور ذہن میں ہو کہ تعویذ گنڈا کرنا ہے, قرآن آپ کو بھی دے دیں نہیں دے. یا آپ پہلے سے ایک اینک لگا لیں کہ وہ جو ہم کرتے ہیں کئی دفعہ کہ اسی پوائنٹ آف ویو سے کچھ چیزوں کو کہنا مقصود یہ تھا کہ یہ یا تو نہ پڑھی جائے یا دل و دماغ کی کھڑکیاں کھول دیں. ڈاکٹر مریم حماد, میں تھوڑی سی آپ کی گفتگو تھوڑا لیٹ آئی تھی, اس لیے مجھے جو سوال میرے ذہن میں آیا شاید میں بھی آپ نے اس کا پہلے جواب دیا ہو. جو سوال یہ میرے سوال بہت پہلے سے مجھے کافی تنگ کرتا تھا, کچھ آپ کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہو کہ شاید آپ اس کو مجھے بہتر طریقے سے اس کا جواب دے سکیں گے. ہم یہ سوچتے ہیں, ہمارا مسلمان ہے پختہ یقین ہے کہ قرآن ایک ایبسلیوٹ ریالٹی ہے اور اس کو کوئی کنٹیکس نہیں کر سکتا, اس کے اگینسٹ اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, اس کو وہ ایبسلیوٹ ہے. اچھا, جب ہم کوشش کرتے ہیں کسی بھی دنیاوی علم کا تعلق بناتے ہیں قرآن پاک کے ساتھ, ٹھیک ہے, اب چاہے ہم اس فار ایگزامپل میں پولیٹیکل سائنٹسٹ ہوں, سم ٹائمز ہم کہتے ہیں جی ڈیموکریسی اسلام میں ہے, سم ٹائم گلوبلائزیشن کو اسلام کے ساتھ ملا دیتے ہیں. اب یا ہم اس ٹاپک کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں کہ قرآن کے ساتھ اس کو سپورٹ کریں, یا پھر ہم کو ملائیں in order to prove absolutism of Quran Pak or to strengthen that worldly science. تو یہ چیز جو ہے نا مجھے sometimes پریشان بھی کرتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کی جو ایک اہمیت ہے یا جو ایک مقام ہے ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اس کی اہمیت کو ہم یا تو نیچے لاتے ہیں کسی دنیاوی علوم کے ساتھ ملاتے ہیں, اور یا پھر ہمارے ایمان میں وہ پختگی نہیں ہے کہ ہم وہ مقام ایبسلیوٹ یا کلیئرٹی یا فل فیتھ بلیف کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کریں اپنی لائف میں. تو یہ کوشچن ہے. تھینک یو. ڈاکٹر صاحبہ نے بہت ہی اہم کوشچن پوچھا ہے اور لکیلی میرے پاس انتہائی مختصر شاید تسلی بخش جواب بھی ہے. اقبال کی مہربانی سے وہ اس طرح بالکل نہیں کر رہے. آپ کی بات صحیح ہے, ان کا موقف یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ کا کہ ریلیجن ایک الٹیمیٹ ریالٹی اور ایک ابدی سچائیوں کی بات کرتا ہے, اور سائنس تو ظاہر ہے چونکہ ٹیمپورل ہے, تو یا آپ سائنس کو بہت چڑھاتے ہیں یا الوہی چیزوں کو نیچے لاتے ہیں. یہ ان جنرل کچھ لوگ کرتے ہوں گے, نہیں اس طرح نہیں ہے. میں آپ کو دو چھوٹی چھوٹی مثالوں سے, یہ دونوں خطرات یا خدشے نہیں ہیں اور اس کتاب میں تو بالکل ہی نہیں. ایک صوفی اور ایک ولی یا صوفی منش لوگ, آپ کو پتہ ہے کہ خوابوں کو بھی مانتے ہیں, یہ ہے نہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ خواب آیا, یہ خواب آیا, اس سے یہ. اب دنیا کا مشہور ترین, اچھا ترین, دنیا کا مشہور ترین سائیکولوجسٹ یہ کہتا ہے کہ خواب تو آپ کی عام طور پہ دبی ہوئی جنسی خواہشات کی وجہ سے آتے ہیں, تو آپ اس چیز کو چھوڑ دیں گے؟ آپ نہیں چھوڑیں گے, جیسے اقبال نے بھی نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا کہ فرائڈ کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کی جو بنیادی ازمپشن تھی وہ محدود تھی اور میٹیریل تھی. آپ ضرور یہ کریں گے, اس میں نہ تو یہ ہوگا کہ آپ کسی ابدی سچائی کو نیچے لے کے آ رہے ہیں, نہیں یا نیچے سے اوپر ہوگا, آپ لازمہ کریں گے. دوسری بات, آئنسٹائن کا ذکر بالکل آنا چاہیے, وہ تو ہم اپنے ایجت سے نہ کریں, کیونکہ اگر نیوٹونین فزکس کہہ رہی ہے کہ میٹر اور اس کے ساتھ جو مقام ہے وہ اٹرنل ہے, تو آپ مجھے بتا دیے کہ کس مطلب کی گنجائش رہ گئی. تو وہ انٹرسٹ لیتے ہیں آئنسٹائن نے, جس نے کہا کہ میٹر اپنا وقت, زمان اور مقام دونوں ریلیٹیو ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ نہیں, بلکہ جو آپ کہہ رہی ہیں اگر وہ یہ نہ کرتے تو پھر وہ ہوتا ہے جو آپ کہہ رہی ہیں. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس اور سائیکالوجی جہاں کہیں بھی چاہے کسی بھی مذہبی حقیقت کو چیلنج کرتے اور ہم اس کی اچھے طریقے سے پڑتال نہ کر سکیں, پھر یہ ضرور ہے کہ ہمارا جو
ایمان ہے وہ کہیں اسٹرینتھن نہیں ہے. جنرلی اس طرح انہوں نے کہیں نہیں کیا, یعنی مذہب کی, بلکہ آپ کے سوال کا تو انہوں نے پرٹیکولرلی ایک جگہ جواب دیا. ایک جگہ وہ لکھتے ہیں بالکل پہلے خطبے میں کہ ایمان اس پرندے کی طرح ہے کہ جو بعض اوقات عقل کی رہنمائی کے بغیر بھی اپنا راستہ تلاش کرتا ہے. یعنی جو سیلف آٹونومس فیتھ کی حیثیت ہے وہ اس کا انکار نہیں کر رہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ علی گڑھ اور یہ نوجوان نسل اگر کہہ رہی ہے کہ اپنا ایمان اور قرآن کو سائنس اور فلسفے کی روشنی میں بھی سمجھائے تو نہیں جانتے, وہ اس طرح کا کنفیوژن پیدا نہیں ہونے دے رہے. یہ ایکلیکٹسزم ہے کہ آپ کہیں میں قرآن کو بھی مانتا ہوں, میں فرائڈ کو بھی مانتا, نہیں ہو سکتا. میں مارکسزم کی بھی قائل ہوں اور میں بائبل بھی دن رات پڑھتی ہوں. اس کو ہم فلسفے والے ایکلیکٹسزم کہتے ہیں. یہ بلکہ وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے جس کو کہتے ہیں بھانتی کا کنبہ. اس کو دور کرنے کے لیے یہ عظیم الشان کتاب لکھی ہے, نہ کہ یہ کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے. Thank you, sir. Thank you so much.